رمضان آتا ہے ہمارے ہاں مہنگائی بڑھ جاتی ہے. اب یہ لوگوں پر ظلم ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور نے یہ جو میں نے حدیث سنائی کہ جو آدمی جھوٹی بات کہنا نہیں چھوڑتا, غلط کام کرنا نہیں چھوڑتا اور ظلم کرنا نہیں چھوڑتا. اب ایک آدمی ہے وہ رمضان کا روزہ تو اس نے رکھا ہوا ہے لیکن ناپ تول میں کمی کر رہا ہے, ملاوٹ کر رہا ہے, 2 نمبری کر رہا ہے, چیزیں جان بوجھ کے مہنگی کر رہا ہے. دیکھیں مہنگی کرنے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے, ایک ٹھیلے والا بیچارہ اس کو چیز پیچھے سے مہنگی ملی ہے, وہ 2-3 روپے اوپر رکھ کے بیچ رہا ہے, تو ہم لوگ اس سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, بھائی تم مہنگا کیوں بیچ رہے ہو. یہ مہنگا بیچنا اس کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو بڑے بڑے جاگیردار پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی اجارہ داری ہے, جو مارکیٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو مارکیٹ کے ریٹ فکس کرتے ہیں کہ یہ کتنے میں بکے گی کتنے میں نہیں بکے گی, اصل مسئلہ ان کو ہے. اور ان کو یہ بات بنیادی طور پہ سمجھنی چاہیے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن حدیث کا حکم ہم سب کے لیے ہے. دیکھیں یہ دنیا کی کمائی یہیں رہ جائے گی, قبر میں کوئی لے کے نہیں جا سکتا کہ اگر کوئی زیادہ کما لے تو قبر میں لے جائے گا. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مہنگائی کر رہا ہے, کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے, کوئی ملاوٹ کر رہا ہے, 2 نمبری کر رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے, کوئی بھی اس طرح کا کام جو دوسرے پر ظلم کے زمرے میں آتا ہے, تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی رمضان میں کسی پر ظلم کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ کام ہیں, یہ وہ اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان کا روزہ ایک تو مکروہ ہو جاتا ہے, دوسرے نمبر پر اس کی قبولیت شک میں پڑ جاتی ہے. رمضان اسی چیز کی ٹریننگ اور درس کے لیے آیا ہے کہ ہم حلال چیزوں سے بچ رہے ہیں تو رمضان کے بعد حرام چیزوں سے بچنے کی ہمیں ایک مشق ہو جائے, ایک طاقت اور قوت اور توانائی اور ایک انرجی ہمیں حاصل ہو جائے تاکہ ہم حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اس لیے اس چیز کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے